کوئی بھی ایسا چشمہ، کوئی بھی ایسا پیالہ نہیں ہے جس کو باہر ہاتھ لگے ہوں اور وہ کہ یہ جو باہر گر رہا ہے یہ گرے نہ بلکہ یہ اندر ہی رہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو مسیح کہہ رہا ہے کہ یہ چشمہ زندگی کا پانی یہ جاری رہے گا، یعنی یہ اوور فلو ہوتا رہے گا. یہ چشمہ، یہ فوارہ رکے گا نہیں بلکہ یہ ابلتا رہے گا، یہ بہتا رہے گا. اور وہ چیزیں جو باہر جا رہی ہیں، جو باہر بہ رہی ہیں، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ قوموں اور امتوں کے لیے ہے، وہ دوسرے گنہگاروں کے لیے ہے، وہ شہروں اور گاؤں کے لیے ہے. جہاں تک یہ زندگی کا پانی پہنچے اور وہاں کی بھی موت زندگی میں بدل جائے اور وہاں زندگی قائم ہو جائے، وہاں بادشاہی قائم ہو جائے اور وہاں پر لوگ یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جیتے رہیں. ہیلیلویا. میرے ساتھ نکالیے زبور 23 اور اس کی 5ویں آیت. سب کو مل گیا؟ ہم مل کر بلند آواز سے اسے تلاوت کریں گے. لکھا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے پیالوں کو لبریز کرنے کا سبب ٹھہرے. آمین. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آج کا کلام میرے لیے ہے. آمین. آمین. خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز. کل رات تک میں بالکل خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا پاس. آج صبح خدا نے پھر اسی کلام پہ توجہ دلائی ہے اور جو کچھ خدا نے دل پہ رکھا ہے، آئی بلیو کہ وہ ہم سبوں کو سیر اور آسودہ کرے گا. آپ ایمان رکھتے ہیں؟ میں آج اسی کلام کو لے کر آگے چلوں گا. یہ اس پارٹ 2 ہو جائے گا. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ہیلیلویا. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کی پلیٹ بھری ہو، جب آپ کا گلاس جوس سے بھرا ہو، آپ کا مگ کافی سے بھرا ہو اور اتنا بھرا ہو کہ آپ اسے اٹھا نہ سکیں. آپ نیچے جا کے اس کو منہ لگا کے پینے کی کوشش کریں کہ کہیں گر نہ جائے. ہر ایک شخص کے اندر یہ ایک خوشی ہے کہ میرا کپ بھرا ہو، میری پلیٹ بھری ہو اور اتنا بھرا ہوا ہو کہ ٹیسی نکل سکے. آپ کو پتہ نا، جب آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں اور آپ اپنی پلیٹ کو اتنا بھرتے ہیں کہ ہلکی سی کونی بھی کسی کی لگ جائے تو وہ سارے کا سارا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار ایپ ہے. لبریز ہونا ہر ایک کو پسند ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ لبریز ہو. اور کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو اوور فلو ہے، یہ جو لبریز ہونا ہے، یہ بیبلیکل ہے. ہیلیلویا. یہ بیبلیکل ہے. یہ بیبلیکل ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کلام میں اس کا ذکر ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ہیلیلویا. اگر آپ میرے ساتھ آ جائیں یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں، یہاں پر ایک سامری عورت کا ذکر ہے اور ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سامری عورت کا انکاؤنٹر خدا کے ساتھ ہوتا ہے، مسیح کے ساتھ ہوتا ہے. اور بائبل مقدس میں ایسی بے شمار سٹوریز ہیں کہ جب لوگوں کا، حالات کا، طوفانوں کا انکاؤنٹر خداوند کے ساتھ ہوا تو سب کچھ درست ہو گیا ہے. طوفان تھم گئے ہیں، موت زندگی میں بدل گئی ہے، زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں. جب طوفانوں کا، موت کا انکاؤنٹر خداوند کے ساتھ ہوتا ہے، زندگیاں ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں. ہیلیلویا.
हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, अगला नंबर मेरा है। मसीह के साथ इनकाउंटर होने वाला है। मैं बदल जाऊंगा और मेरा प्याला लबरेज होगा। आमीन, आमीन। यहां पर यीशु मसीह एक कुएं पर आते हैं और कुएं पर एक खातून मसीह को मिलती है और वो खातून अपना घड़ा लेकर कुएं पर पानी भरने आई है। अब खुदावंद उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। औरत कहती है, तू यहूदी है, मैं सामरी हूं, तेरा हमारा कोई लेन देन नहीं है। यहूदी अपने आप को बहुत पाक समझते हैं और हमें लो कास्ट समझते हैं। मैं तुझे किस तरह पानी पिला सकती हूं। देखिए जरा अल्फाज देखिए 7वीं आयत से। लेकिन सामरिया की एक औरत पानी भरने आई, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। ये औरत कहां पर खड़ी है? कुएं पर खड़ी है और ये अपना घड़ा लेकर आई है कि कुएं से अपनी जरूरत के मुआफिक पानी लेकर घर जा सके। लेकिन इसका घड़ा, इसका कुआं बीच में रह गया। इसकी मुलाकात जिंदगी के पानी से हो गई है और वो जो जिंदगी का पानी है, जो जीवन की रोटी है, वो इससे कहता है कि मुझे पानी पिला। यीशु मसीह कुएं पर आए हैं। क्या बात हो सकती है एक अनजान औरत से? कुएं पर खड़ी है और खुदावंद कहते हैं मुझे पानी पिला। बात शुरू हो गई है। वो कहती है, तू यहूदी है, मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं? और एकदम से अब आगे क्या आया? पूरे का पूरा मैसेज दे दिया खुदावंद ने, गॉस्पेल प्रीच कर दिया। अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे कौन सा पानी देता? जामे शीरी नहीं, लींबू पानी नहीं, जिंदगी का पानी देता। मसीह के पास कौन सा पानी है? मसीह के पास जिंदगी का पानी है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी आप लफ्ज जिंदगी को सुनेंगे, आप यकीन कर लें कि उसके पीछे खुदा ही है। बिकॉज जिंदगी का कोई और सोर्स है नहीं है। मौत के बहुत से जरिए हैं। आप किस तरह मर सकते हैं? गुनाह में मर सकते हैं, एक्सीडेंट में मर सकते हैं, आप कुछ पी के सुसाइड करके मर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी का माखज चश्मा सिर्फ और सिर्फ एक है और वो यीशु मसीह नासरी है। उसके सिवा जिंदगी का कोई और चैनल नहीं है। जिंदगी का चश्मा एक ही है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कौन है? वो खुदावंद है जो जिंदगी का चश्मा है। वो खुदावंद है। इसने आम कुएं का मांगा है और इसने जिंदगी का ऑफर किया है। हालेलुया। एक्सचेंज देख रहे हैं आप? कहते हैं कुएं का दे दे और जिंदगी का ले ले। वाह जी वाह। और आपसे और मुझसे उसने क्या एक्सचेंज किया है? आपके गुनाह, आपकी नाराजगी, हमारी बदियां, हमारी बदअमालियां, ये हमसे ले ली उसने। लेकिन हमें बदले में क्या दिया है? बदले में उसने अपनी रास्तबाजी दी है जो अब्दुल आबाद कायम रहेगी। हालेलुया। एक्सचेंज देखिए किस चीज से किस चीज को कर रहा है। अमूमन हम घटिया चीज दे के बढ़िया चीज लेना चाहते हैं, लेकिन खुदा की डील देखिए। खुदा ने अपना बेस्ट दे दिया है गुनहगारों को लेने के लिए। आप खुश हैं वैसे कि आपके लिए उसने अपना बेस्ट दे दिया है।
میں ایک اسکالر کو پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ آسمان پر خدا کے پاس بیٹے سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں تھی. اور پطرس کہتا ہے نا, ہماری مخلصی سونے اور چاندی سے نہیں بلکہ برہ کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے, جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہیلیلویا. یہ اس سے کنویں کا مانگ رہا ہے اور اسے زندگی کا دے رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب بھی ایکسچینج کریں نا, خداوند سے ایکسچینج کریں. خداوند سے کچھ بھی, اپنی نالائکیاں خدا کو دیں, بے وقوفیاں خدا کو دیں, اپنی حماقتیں خدا کو دیں, اپنی ہلاکتیں خدا کو دیں, اپنی جہالت خدا کو دیں, اپنی نالائق حرکتیں خدا کو دیں, اور خدا سے اس کے بدلے میں مسیح کی راست بازی کو لے لیں, کیونکہ مسیح کے پاس ہمارے لیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. ہیلیلویا. یہ اس سے کنویں کا مانگ رہا ہے, بٹ اسے زندگی کا آفر کر رہا ہے. ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے, خداوند مجھے زندگی کا پانی چاہیے. آمین آمین. عورت نے اس سے کہا, اے خداوند, تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے, پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے, جس نے ہم کو یہ کنواں دیا, اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ اس کی نظریں کہاں لگی ہیں؟ صرف اور صرف کنویں پہ. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کنواں سوکھ جائے گا. کنواں اگر دشمن آ گئے تو وہ کنویں میں پتھر اور دوسری چیزیں پھینک دیتے تھے, وہ کنویں کو بند بھی کر دیتے تھے. پرانے عہد نامہ میں ذکر ہے ایسی جنگوں کا. کنویں بھر دیے انہوں نے تاکہ ان کے پاس پانی نہ رہے اور یہ لوگ مرنے لگے. یہ عورت, اس کا پورے کا پورا فوکس کنویں پر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گھر سے پانی کنویں سے بھرنے آئی ہے. لیکن اس کو کیا خبر کہ میرا تعلق کنویں سے ٹوٹنے والا ہے اور میرا تعلق چشمے سے جڑنے والا ہے. ہیلیلویا. چشمے کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. کنواں عارضی سپلائی ہے. آج ہے, کل پانی ختم ہو سکتا ہے, پانی سوکھ سکتا ہے, بٹ چشمہ ہمیشہ کے لیے ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چشمہ کب تک رہے گا. یہ فار ایور ہے, یہ فار ایور ہے. ہیلیلویا. عورت کہتی ہے, وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے, جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا, جو کوئی اس پانی سے پیتا ہے. کس پانی سے؟ کنویں کے پانی سے پیتا ہے, وہ پھر پیاسا ہوگا, مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا, وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا. ہیلیلویا. وہ کب تک پیاسا نہیں ہوگا؟ یعنی یہ پیاس اس کی بجھ گئی ہے, یہ ختم ہو گئی ہے. اب اس کے اندر طلب نہیں رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیر ہے, آسودہ ہے, بلکہ وہ اب اوور فلو ہو رہا ہے, وہ لبریز ہو چکا ہے. اور جو پہلے ہی لبالب بھرا ہے, وہ کیسے پیاسا ہوگا؟ وہ کیسے پیاسا ہوگا؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے, خداوند مجھے ایسا لبریز کر دے کہ میں پھر پیاسا نہ رہوں. آمین آمین. خداوند کہتا ہے, جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا, مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا, وہ اب تک پیاسا, بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک, جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا, جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. سنیے, کنویں اور چشمے میں فرق کیا ہے؟
कुएं के लिए आपको जमीन के नीचे जाना पड़ता है। कुएं के लिए आपको डोल कुएं के अंदर डालना पड़ता है। कुएं के लिए आप डोल अंदर फेंकेंगे और फिर उसे खींचेंगे, उसे निकालेंगे। कुएं में से पानी निकालना पड़ता है, लेकिन चश्मा इसके बिल्कुल बरअक्स है। चश्मा खुद ब खुद उबलता है, चश्मे में से पानी बाहर निकलता है। चश्मे में जाके या चश्मे के अंदर डोल फेंक के नहीं, चश्मे में से सिर्फ भरना और पीना पड़ता है। चश्मा गहरा नहीं होता, बल्कि चश्मा उबल रहा होता है। चश्मा बंद नहीं होता, बल्कि चश्मा सदा बहार है, ये चलता है, ये बहता रहता है। कुएं को हमने डिस्कवर किया है, कुआं हमने खोदा है, लेकिन चश्मा ये खुदा की बरकत है, ये खुदा की तरफ से है, ये खुदा की तरफ से है। अगर आप कभी पहाड़ों पर गए हैं, वहां पर आपको चश्मे मिलेंगे, चश्मों के नाम रखे हुए हैं, आबशारें हैं। वो कहां से निकल रही हैं? वो जमीन में से निकल रही हैं। कोई खोद नहीं रहा, किसी ने उसको नहीं खोदा, मगर वो ऑटोमेटिकली जारी और सारी है। हालेलुया। मैंने बेशुमार ऐसे तजर्बे किए हैं बहुत जगहों पर, खास तौर पे पहाड़ी मकामों में। पानी ऑटोमेटिकली बह रहा है, निकल रहा है। साल हर साल हो गए वो चश्मे बंद नहीं हो रहे। वहां पर वो गाड़ियां धो रहे हैं, वहां पर लोग आके अपने पानी भर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। वो चश्मे बह रहे हैं, चश्मे बह रहे हैं। चश्मा खुदा की तरफ से है। हालेलुया। चश्मा खुदा की तरफ से है। और मेरी दुआ है आज सुबह इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियां कुएं ना रहें, आपकी जिंदगियां चश्मे बन जाएं। हालेलुया। आपकी जिंदगियां चश्मे बन जाएं, और ये आम चश्मे नहीं, ये जिंदगी के पानी के चश्मे बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कभी किसी ने कोई कुआं देखा है जो लबरेज होता हो? कुआं कभी लबरेज नहीं हुआ, इवन अपने किनारे तक भी नहीं पहुंचा है। बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, चश्मे हमेशा लबरेज होते हैं। वो लबरेज होते हैं, इसलिए उन्हें चश्मा कहा जाता है, जिसके अंदर से पानी उबल उबल के बाहर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें कुएं से निकल के चश्मे में आना है। आमीन। कुएं से निकल के चश्मे में आना है। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कुएं के मेंढक बने हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि बस यही आसमान है। आप कुएं के अंदर खड़े हों और आप ऊपर को देखें तो आपको आसमान इतना सा नजर आएगा, छोटा सा, और वो ये सोचता है कि आसमान यही है। अरे नहीं भाई, तू कुएं में है इसलिए आसमान इतना सा है। तू कुएं से बाहर निकल, तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी, तू आसमान की वुसअत को देख ही नहीं सकता है कि आसमान कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कुएं में से निकलना है, कुएं से हटना है आपको, और आपको जिंदगी के चश्मा के पास आना है। अब ये औरत पता क्या कह रही है? कह रही है कि ये कुआं तो हमारे बाप याकूब ने खोदा था, उसके बेटों ने, उसके माल मवेशी ने यहां से पानी पिया था। ये ट्रेडिशनल खातून है, ये ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशंस हमारे बाप दादा से चली आ रही हैं। क्योंकि हमारे बाप याकूब ने यहां से पानी पिया था, इसलिए हम यहां से पानी पीते हैं। उसके मवेशियों ने यहां से पानी पिया था, इसलिए हम यहां से पानी पी रहे हैं। ये हमारे बाप याकूब का कुआं है। समटाइम्स हम भी ट्रेडिशनल होते हैं। ये चर्च हमारे बाप का चर्च है, ये चर्च हमारी माँ का चर्च है। इसमें हमने घड़ी लगवाई थी, इसमें हमने पंखे लगवाए थे, इसमें हमने कारपेट डलवाया था। हम रिवाइवल को रिसीव नहीं करते हैं, हम कुएं पे रहते हैं। हम बेदारी को नहीं, हम रिवाइवल को नहीं, हम खुदा की उस कुदरत को रिसीव नहीं करते हैं जो बाकी जगहों पर ड्रॉप हो रही है, बाकी जगहों से बह रही है।
یہ ٹریڈیشنل ہے. یہ کہتی ہے کنواں ہی میرا سب کچھ ہے, میری ساری ضرورتیں یہاں سے پوری ہو رہی ہیں. خدا کہتا ہے ہاں کنواں نہیں, کنویں سے باہر نکل, آسمان کی وسعت کو دیکھ کے آسمان کتنا بڑا ہے. میں تجھے زندگی کا پانی دینا چاہتا ہوں, اور وہ ایسا پانی ہوگا کہ پھر تو کبھی پیاسی نہیں ہوگی, اور وہ پانی تیرے اندر زندگی کا چشمہ بن جائے گا. ہیلیلویا ہیلیلویا. نہ صرف وہ پانی تیرے اندر رہے گا بلکہ وہ تیرے اندر کیا زندگی کا چشمہ بن جائے گا. تو زندگی کا سورس بن جائے گی, تیرے وسیلہ سے زندگی بہے گی, تیرے وسیلہ سے چشمے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. ہیلیلویا. اپنے آپ کو کنویں سے ہٹا کے چشمے پر لانا ہے جہاں پر ہمارے لیے فراوانی ہے, کثرت ہے, ابنڈنس ہے, اور وہاں کا پانی, وہاں کا چشمہ کبھی نہیں سوکھے گا. ہیلیلویا ہیلیلویا. یہ کنویں کو فوکس کیے ہوئے ہے, اور خداوند کنویں سے نظریں ہٹا کے اس کو چشمے پر لے جانا چاہ رہا ہے. ہیلیلویا. کہتا ہے جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا رہے گا, اس میں تسلسل پایا جائے گا. یو سی, کنواں سوکھ جائے گا ایک وقت, بٹ جو چشمہ ہے اس میں تسلسل ہے, کانٹینیوٹی ہے, اور وہ کیا ہے, کہتے ہیں وہ جاری رہے گا. کس کے لیے جاری رہے گا, سوال یہ ہے, کس کے لیے؟ نہیں, آپ کے لیے نہیں. شاباش شاباش. وہ قوموں اور امتوں کے لیے جاری رہے گا. ہم تو مسیح کو لے چکے, مسیح ہمارے اندر ہے, اب وہ چشمہ ہمارے اندر ہے. اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے, کلیسیا میں, ایمانداروں میں وہ چشمہ موجود ہے. ہم نے اس پانی کو پی لیا ہے, ہم نے اس لہو کو لے لیا ہے, ہم نے اس کے بدن کو کھا لیا ہے. ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے کیونکہ مسیح ہمارے اندر ہے. وہ چشمہ ہمارے اندر ہے, بٹ وہ جاری کس کے لیے رہے گا؟ ہم سیکھ رہے ہیں نا, میرا پیالہ کیا ہو رہا ہے, اوور فلو ہو رہا ہے, لبریز ہو رہا ہے, ٹینکی بھر گئی ہے, پانی باہر آ رہا ہے. کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہم اسی سامری عورت کی زندگی سے سیکھیں گے. سنیے, ہم نے صرف پانی پینا نہیں ہے, ہم نے پانی پینا نہیں ہے صرف, ہم نے پانی پلانا بھی ہے. پانی پلانا بھی ہے. اس عورت کو خداوند یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تیری پیاس بجھا دوں گا, تیری ضرورت پوری ہو جائے گی اور ہیلیلویا تالی بجا کے گھر چلی جانا. نہیں, خداوند کہہ رہا ہے وہ چشمہ تیرے اندر سے. ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. وہ کہیں سے بھی ہوں, وہ بابوں سے ہوں, وہ چرچ سے ہوں, وہ آفس سے ہوں, وہ کہیں سے بھی ہوں, ہم یہ چاہتے ہیں ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. ہم ڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں, ہم محتاج رہنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا ایک بھائی یورپ چلا جائے, امریکہ چلا جائے, اور وہ وہاں سے ڈالر بھیجتا رہے, اور بس ہم گھر پہ بیٹھ کے کھاتے رہیں, اور ہم اس کے لیے تالیاں بجاتے رہیں, اور اس کے گیت گاتے رہیں, اور ہم کہیں نہیں وہ بہت اچھا ہے, طارق بہت اچھا ہے, وہ تو جب سے گیا ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے. تو نے کب اس مقام پر آنا ہے کہ تو لوگوں کا خیال رکھے؟ یہ اوکھا کام ہے نا, یہ مشکل ہے نا, تو پھر وہی آسان ہے, وہی کرتے رہتے ہیں. ہم بھکاری بن کے بھیک مانگتے رہیں, یار $200 بھجوا دے, یار 200 پاؤنڈ بھجوا دے, یار 200 یورو بھجوا دے, یار تھوڑی ہیلپ کر, یار اس مہینے بڑا بل آ گیا, یار تجھے تو پتا ہے تو پاکستان سے ہی گیا. کم آن, پاکستان میں لوگ بلینئر بھی ہیں, ارب پتی بھی ہیں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو غریب ہے, تو محتاج ہے, تو بیچارہ ہے, اپنی سوچ کی وجہ سے ہے, نالائق حرکتوں کی وجہ سے ہے, خدا سے دوری کی وجہ سے ہے, کلام کو سمجھا نہیں, کلام کو پڑھا نہیں ہے, اس لیے غریب اور محتاج ہیں. میں کنگڈم کو سٹڈی کر رہا ہوں ان دنوں میں, خدا کی بادشاہی کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے اس چیز کو کلیم کرنا شروع کیا ہے کہ خدا اگر میں تیری بادشاہی میں ہوں
تو میں غریب کیسے ہوں؟ ہیلو، بادشاہی ہو خدا کی اور ہم ٹکڑوں کے محتاج ہوں، گڑبڑ ہے کہیں۔ ہم کہیں کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے اور ہم نسل در نسل سی ڈی اے میں اور کمیٹی میں اور کارپوریشن میں رہیں، گڑبڑ ہے۔ نہیں، تو نے بادشاہی کو تجربہ ہی نہیں کیا، پھر ابھی تو نے بادشاہی کو سمجھا نہیں ہے۔ ابھی آپ کو ترقی کرنی ہے اگر آپ بادشاہی کے وارث ہیں، آپ کو ترقی کرنی ہے اگر آپ بادشاہی میں آ چکے ہیں۔ میں نے اور انجلینا نے ہم نے بولنا شروع کیا ہے، خداوند ہم تیری بادشاہی میں ہیں، ہم بیمار نہیں ہیں، ہم تیری بادشاہی میں ہیں، ہم مکروز نہیں ہیں، ہم تیری بادشاہی میں ہیں، ہم قوموں کو تیری بادشاہی میں لا رہے ہیں۔ ہم نے بولنا شروع کیا ہے، بادشاہی کو سمجھیے، وہ بادشاہ ہے، آپ اس کی رعایا ہیں، آپ اس کے لوگ ہیں، وہ آپ کا بادشاہ ہے، اور بادشاہی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں خدا کے فضل سے انف وہ مٹیریل تیار ہو جائے، پھر میں اس پہ سیریز شروع کروں گا، سیریز کنگڈم آف گاڈ۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی۔ پہلا میسج یسوع کا زمین پر یہ تھا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی۔ بادشاہی کی اتنی مثالیں، اتنی تمثیلیں دی ہیں خداوند نے۔ بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کے برابر ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے، بے شمار کنگڈم۔ یہ کہہ رہا ہے چشمہ رکے گا نہیں، چشمہ سورس کیا ہے اس کے پیچھے، وہ کہاں سے بہہ رہا ہے، وہ خداوند سے بہہ رہا ہے، وہ خداوند میں سے نکلا ہے۔ صرف ہمیں سیر نہیں ہونا ہے، صرف اپنا پیٹ نہیں بھرنا ہے، آپ کو دوسروں کو بھی سیر کرنا ہے، آپ کو دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ پولس فلپیوں کے خط میں کہتے ہیں تم میں سے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی، اپنا نہیں صرف دوسروں کا بھی۔ اب سنیے، جب اوور فلو ہو رہا ہے تو کوئی بھی ایسا چشمہ، کوئی بھی ایسا پیالہ نہیں ہے جس کو باہر ہاتھ لگے ہوں اور وہ کہ یہ جو باہر گر رہا ہے یہ گرے نہ بلکہ یہ اندر ہی رہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مسیح کہہ رہا ہے کہ یہ چشمہ، زندگی کا پانی، یہ جاری رہے گا، یعنی یہ اوور فلو ہوتا رہے گا۔ یہ فاؤنٹین، یہ چشمہ، یہ فوارہ رکے گا نہیں بلکہ یہ ابلتا رہے گا، یہ بہتا رہے گا، اور وہ چیزیں جو باہر جا رہی ہیں، جو باہر بہ رہی ہیں، وہ آپ کے لیے نہیں ہیں، وہ قوموں اور امتوں کے لیے ہیں، وہ دوسرے گنہگاروں کے لیے ہیں، وہ شہروں اور گاؤں کے لیے ہیں، جہاں تک یہ زندگی کا پانی پہنچے اور وہاں کی بھی موت زندگی میں بدل جائے اور وہاں زندگی قائم ہو جائے، وہاں بادشاہی قائم ہو جائے، اور وہاں پر لوگ یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جیتے رہیں۔ ہیلیلویا! آپ زندگی کو کنٹین نہیں کر سکتے، زندگی ہمیشہ بڑھتی ہے، زندگی کہیں بھی رکتی ہی نہیں ہے۔ زندگی ایک گروتھ کا نام ہے، زندگی ہمیشہ بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے۔ کہ آپ سے سوچ رہے ہوں گے بندہ مر بھی تو جاتا ہے نا۔ سنیے، مرنے کے بعد بھی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی، ہیلیلویا، تو بھی، یہ تو مسیح پر ایمان لانے والے نا، لیکن جو مسیح پر ایمان لائے بغیر مر جائیں گے وہ بھی زندہ رہیں گے، لیکن وہ تکلیف کے لیے، وہ اذیت کے لیے، سانپ ڈسیں گے، کیڑے ڈسیں گے ان کو، وہ آگ ان کو ستائے گی، ان کو جلائے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ The life never stops، زندگی کبھی نہیں رکتی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں وہ زندگی کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اب تک بہت زیادہ مسیح کو ضائع کر دیا ہے۔
بہت زیادہ ضائع کر دیا. ہم اوور فلو تو ہو رہے ہیں. مسیح ہماری زندگیوں میں آیا, ہم نے اسے جان لیا, ہم نے توبہ کی, ہم نے بپتسمہ لیا, ہم نے روح القدس بھی پا لیا, ہم نے بیگانہ زبانیں بھی بول لی ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے مسیح کو ظاہر نہیں کیا, یسوع کو پیش نہیں کیا. قومیں اور امتیں بھوکی اور پیاسی بیٹھی ہیں کہ کون ہمیں محبت کے بارے میں بتائے, کون ہمیں معافی کے بارے میں بتائے, کون ہمیں بتائے کہ ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اور وہ ایمانداروں نے بتانا ہے, یسوع مسیح کے پیروکاروں نے بتانا ہے, مسیح کے ماننے والوں نے بتانا ہے, جن کا پیالہ لبریز ہو رہا ہے, لبریز ہو رہا ہے. مسیح کو ویسٹ نہ کریں پلیز. ایک دن آئے گا آپ افسوس کریں گے کہ کاش میں نے مسیح کو ویسٹ نہ کیا ہوتا, میں نے مسیح کو انویسٹ کیا ہوتا. اور جس چیز کو آپ انویسٹ کرتے ہیں آپ اس کا پروفٹ لیتے ہیں, آپ اس کا نفع لیتے ہیں. عزیز کلیسیا, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, یسوع مسیح ہمارے اندر ہے, یہ چشمہ جاری ہے, ہمارا پیالہ لبریز ہو رہا ہے, مسیح ہماری زندگیوں میں سے بہہ رہا ہے. اب آئیے اسے قوموں اور امتوں تک لے کر چلیں, تاکہ جس طرح ہماری پیاس بجھی ہے اس طرح ان کی بھی پیاس بجھ جائے, اور پھر وہ کبھی مادی چیزوں پہ یا اس زمین کے کنووں پر نہ جا سکیں کہ ہمیں پانی پینا ہے. وہ زندگی کے پانی سے سیر اور آسودہ ہو جائیں, اور یہ چشمہ ان کے اندر سے جاری ہو جائے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اس سال کا گول سیٹ کریں. آپ 5 خاندانوں کو لے کر آئیں گے, آپ 10 خاندانوں تک پہنچیں گے, آپ 20 لوگوں تک پہنچیں گے. گول سیٹ کیجئے, اپنے دعا کرنا شروع کیجئے, ان کے نام لکھیے, ان کے لیے دعا کرنا شروع کیجئے. آپ وہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں جو خدا کی پاک مرضی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں خدا آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ خدا ان کی زندگیوں کو بدلے گا, ان کی حالتوں کو بدلے گا, خدا انہیں اپنی بادشاہی کے وارث بنا لے گا. ہیلیلویا. وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. عورت نے اس سے کہا, اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں. دونوں ہی کام ختم کرنا چاہ رہی ہے. کہتے خداوند وہ پانی مجھے دے دے تاکہ میری پیاس بجھ جائے, اور دوسرا میں یہاں دوبارہ آنا ہی نہیں چاہتی, پانی بھرنے کو میری مشقت بھی ختم کر دے. اور یہ ببلیکل ہے بھئی, جب آپ زندگی کا پانی پی لیں گے پھر آپ کو کنویں کے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے مراد دنیا کے کام ہیں, جسم کے کام ہیں. جسم پیاسا ہوتا ہے نا, زبان سوکھتی ہے, ہونٹ سوکھتے ہیں آپ کے, تو آپ کو پانی کی طلب ہوتی ہے. جب مسیح کو لے لیا, جب روح سیر ہو گئی, جب پیالہ لبریز ہو رہا ہے, لبریز ہو رہا ہے. چرچ, اس سال ہم میں سے ہر ایک ایونجلسٹ بن جائے, ہر ایک ایونجلسٹ بن, ہر ایک مشنری ہو, ہر ایک مشنری ہو. ہم نے ابھی تک یہی سوچا ہے مشنری گورا ہوتا ہے, نہیں, کالا بھی ہو سکتا ہے, ہماری طرح کا کسمیلا بھی ہو سکتا ہے, براؤن بھی ہو سکتا ہے, سانولا بھی ہو سکتا ہے. جو پاکستانی ہے وہ بھی مشنری ہو سکتا ہے, پاکستانی بھی مشنری ہو سکتا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. خدا وہ وقت لے آیا ہے اور یہ اور زیادہ آگے آنے کو ہے کہ پاکستان میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں مشنری پوری دنیا میں جائیں گے اور وہ انجیل سنائیں گے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. پاکستان میں سے مشنری نکلیں گے جو پوری دنیا میں انجیل سنانے کا سبب بنیں گے, جو پوری دنیا میں چشمے بن جائیں گے, کیونکہ خداوند یہی کہہ رہا ہے. ہیلیلویا,
ہاللویا. آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر انجیل کو لے کر جا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ شاید سوچ رہے ہیں میں تو ان پڑھ ہوں، میں نے تو میٹرک بھی نہیں کیا، میں تو کبھی راجہ بازار بھی اکیلی نہیں گئی، میں نے تو کبھی سفر نہیں کیا، میں تو دوسرے شہر کبھی نہیں گئی، کبھی نہیں گیا، میری تعلیمی قابلیت ایسی نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ہی طرح کے، میری ہی طرح کے لوگوں کے لیے بائبل میں لکھا ہے، اس نے اس جہان کے نکموں، بے وجودوں، حقیروں اور کمینوں کو چن لیا. We are the chosen ones. ہم چنے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے اسے نہیں چنا، یہ بائبل کہتی ہے. ہم نے نہیں چنا، کس نے چنا ہے؟ تو جو چنتا ہے وہ پھر تیار بھی کرتا ہے، وہ کوالیفائی بھی کرتا ہے. شاگرد جب یسوع کے اٹھائے جانے کے بعد اعمال 4 باب میں انہوں نے ایک لنگڑے کو چنگا کر دیا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ سب کچھ ان کے کہتے یہ تو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گمار ہیں، ان کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر انہیں یاد آتا ہے، اوہو یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ رہے ہیں. ہاللویا. تو ہماری کوالیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ میں نے ڈگریز کتنی لی ہے، ہماری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ کیا ہم مسیح کے ساتھ رہے ہیں یا نہیں. اور اگر مسیح کے ساتھ رہے ہیں پھر میں یقین دلاتا ہوں خدا آپ کو اٹھائے گا، لے کر جائے گا، اور خدا آپ کو استعمال کرے گا. ہاللویا، ہاللویا. عورت نے اس سے کہا 15ویں آیت، اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں. یسوع نے اس سے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا. او ہو پانی مانگا ہے، جو بات آپ نے چھیڑی ہے وہ بات انجام تک پہنچ چکی ہے. پانی کی بات آپ نے چھیڑی، پانی مانگ لیا اس نے. اب شوہر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اس نے پانی مانگا ہے، اسے پانی دیجئے. آپ نے بات چھیڑی ہے، آپ نے برج بنایا ہے، اور اب وہ پانی مانگ رہے تو کہتے ہیں ذرا اپنے شوہر کو تو بلا لا. یہ بے انصافی ہے. آپ اسے ڈرائیو کر کے لے کے آ رہے ہیں یہاں تک، اور یہاں پر آ کر کہہ رہی ہے ہاں جی اب مجھے دیجئے پانی، اور آپ کہتے ہیں نہیں اب واپس جا، شوہر کو بلا کر لا. پاکستانی خادم ہوتا کہتا او پریز دا لارڈ، ایک روح اور جتی ہے. او پریز دا لارڈ. اوتھے ہی بپتسمہ دیندا، اوتھے ہی لائیو کردا، اوتھے ہی کہندا میں یروشلم چ بپتسمہ دے کے آیا. خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اپنے عورت کا جواب دیکھیے ذرا آگے سے، پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں. اوہو میں، خداوند کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر. یہ تو نے 5 کر چکی ہے، چھٹے کے پاس ہے، اور وہ بھی شوہر. مائی گڈنس. اب سنیے یہاں پر جو اس کی سمجھ ہے وہ یہ ہے، اس سے پیشتر کہ آپ مسیح کو اپنی زندگی میں لیں، اس سے پیشتر کہ مسیح آپ کا نجات دہندہ بنے، اس سے پیشتر کہ یسوع آپ کے گناہ معاف کرے، آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. اقرار کرنا ہے. مسیح اب اسے زندگی کے پانی تک تو لے آیا، لیکن اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اسے گناہوں کے اقرار تک بھی لانا ہے. مسیح کو پتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کیا کیا نافرمانیاں ہیں، کیا کیا گناہ چھپے بیٹھے ہیں. مسیح کو پتا ہے، اور مسیح نے اب اس سے ایگزیکٹ ٹھیک وہ سوال کیا ہے جہاں پر یہ پھنسی ہوئی ہے. یہ مختلف مردوں کے ساتھ رہی ہے،
ایک شوہر، دو شوہر، تین شوہر، چار شوہر، پانچ شوہر کر چکی ہے، اور چھٹے کے ساتھ جو رہ رہی ہے اس کے ساتھ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ غلط ریلیشن شپ میں ہے۔ اور خداوند کہتا ہے اپنے شوہر کو تو بلا لا، کہتی ہے میں تو بے شوہر ہوں۔ خداوند نے کہا تو نے خوب کہا، 5 کر چکی ہے، اور چھٹے کے ساتھ جس کے ساتھ تو رہ رہی ہے وہ بھی تیرا شوہر۔ پھر کہتی ہے خداوند تو مجھے نبی معلوم ہوتا ہے 19ویں آیت، عورت نے اس سے کہا خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہو اب دیکھیے یہ ایک دم ٹویسٹ کرنے لگی ہے بات کو، کیونکہ گناہ کی بات آ گئی ہے نا، اس نے بات کو گھما دیا ایک دم۔ کہتی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلیم میں ہے۔ بھئی یروشلیم کی بات نہیں ہو رہی، تیرے شوہر کی گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند تجھے کنفرنٹ کر رہا ہے، گناہ کا اقرار کر، توبہ کر تاکہ زندگی کا پانی مل سکے۔ اس نے بات کو ایک دم سے گھما دیا ہے، پرستش پہ لے گئی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ پہاڑ اور یہ پرستش، اور لیکن تم کہتے ہو جہاں پرستش کرنی چاہیے وہ جگہ یروشلیم میں ہے۔ خداوند نے پھر اس کو آگے ساری تھیولوجی سمجھائی ہے، وقت نہیں کہ میں اس سب کچھ میں جاؤں، بٹ اس کو پھر ایک بات سمجھ آ گئی ہے۔ سنیے 25ویں آیت، عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ او ہیلیلویا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ 28ویں آیت، پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ سنیے، جو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ایک السٹریشن کے ساتھ۔ سنیے، یہ عورت کنویں پر آئی ہے اپنا گھڑا لے کر، بٹ بائبل مقدس اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنا گھڑا کنویں پر چھوڑ کر کیا ہے، شہر کو چلی گئی ہے، اور شہر میں جا کر اب یہ کہہ رہی ہے آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سارے کام مجھے۔ سنیے، میں یہ خیال کرتا ہوں یہ عورت جو ہے یہ اس طرح یہ گناہ سے بھری ہوئی تھی، اس کے اندر گناہ تھا، رائٹ؟ اور خداوند نے کیا کیا ہے؟ خداوند نے اس کے اندر زندگی کو، چشمے کو انڈیلنا شروع کیا ہے، زندگی کے پانی کو انڈیلنا شروع کیا ہے، اور جو کچھ اس کے اندر تھا وہ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر اور ڈلتا جا رہا ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر آتا چلا جا رہا ہے۔ سنیے، جب خداوند نے اس کے اندر زندگی کے پانی کو انڈیلا ہے تو اس کے اندر سے گناہ باہر آ گیا ہے۔ جب اس نے اقرار کر لیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو نبی ہے، یہ کہتی ہے خرسطس جب آئے گا تو ساری باتوں کو مجھے بتائے گا۔ خداوند نے کہا وہ میں ہی ہوں۔ اس نے سن لیا ہے کہ خرسطس یہ ہے، مسیح یہ ہے، انوائنٹڈ ون یہ ہے، اور جب اس نے یہ سن لیا ہے پھر اس نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا، پھر یہ لبریز ہو کر، پھر یہ اوور فلو ہو کر، پھر یہ شہر کو بھاگی ہے، اپنے گاؤں کو بھاگی ہے، اور لوگوں کو بتا رہی ہے اب مسیح اس کے اندر سے نکل رہا ہے، باہر بہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہی ہے آؤ میں تمہیں ایک آدمی کو دکھاؤں جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے، میری زندگی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے، میری زندگی بالکل
کھلی کتاب کی مانند ہے. اب میرے اندر گناہ نہیں ہے, اب میرے اندر سے مسیح باہر آ رہا ہے, میرے اندر سے چشمہ بہ نکلا ہے, میرے اندر سے زندگی کی باتیں نکل رہی ہیں. چرچ میں آپ کو بتاؤں, ہم اس مقام پر ہیں, ہمیں مسیح مل چکا ہے, ہمارے گناہ اس نے لے لیا ہے, ہمارے اندر سے گناہ کی سرشت اس نے اکھاڑ پھینکی ہے. لیکن یہ لبریز ہونے کے باوجود ہم خاموش ہیں, ہم میوٹ ہیں, ہم مسیح کی بات نہیں کر, ہم لوگوں کو, قوموں کو, امتوں کو یسوع کی بات نہیں بتا رہے ہیں. ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں, بٹ ہم یسوع مسیح کو پیش نہیں کر رہے ہیں. یہ جب مسیح سے بھر گئی ہے نا, جب اس کے اندر سے گناہ اور بدی نکل گئے ہیں, یہ عورت دوڑ پڑی ہے. ہاللیلویا. یہ عورت کیا ہوا ہے, اس نے پھر ٹائم ویسٹ ہی نہیں کیا. اس نے سوچے نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے گا, اس نے سوچے نہیں کہ میری ریپیوٹیشن میرے گاؤں میں کیا ہے, میرے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. یہ بدکار عورت ہے اس گاؤں کی, یہ ہر مہینے مرد بدلتی ہے, 5 شادیاں کر چکی ہے, لیکن اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے. اور بائی دا وے, یہ آ کر بتا کیا رہی ہے, یہ آ کر بتا بھی ایک مرد کے بارے میں رہی ہے. او مائی گڈنس, او مائی گڈنس, او مائی گڈنس. لوگ کہہ سکتے تھے, اور یار اس نے کوئی اور بندہ ڈھونڈ لیا ہے جس کے بارے میں ہمیں ایکسائٹمنٹ میں لا کے ہمیں ایکسائٹڈ کر کے ہمیں وہاں باہر لے جانا چاہ رہی ہے. ہمیں کیا, اس نے تو ہر روز مرد بدلا ہوتا ہے. چرچ, ہمارے اندر زندگی کا پانی انڈیلا گیا ہے, ہمارا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ہاللیلویا. ہمارے اندر سے کیا جاری ہے, زندگی کی ندیاں, زندگی کا چشمہ ہمارے اندر سے جاری ہے. ہمارے وسیلہ سے ریوائول کیوں نہیں آ رہا, ہمارے وسیلہ سے بیداری کیوں نہیں آ رہی ہے. شاید ہم مسیح کو اندر لے کے ہم خاموش ہو گئے ہیں, ہم نے اس کی بات نہیں کی ہے. ہمارے جو نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں وہ مسیح کو نہیں جانتے ہیں, وہ یسوع سے واقف نہیں ہیں, انہیں مسیح کا نہیں پتا, وہ آج بھی بت پرستی کر رہے ہیں, وہ آج بھی مریم آباد کے میلے پہ جا کے وہاں سے دعائیں کرواتے اور وہاں پر جا کر دعائیں کرتے اور منتیں مانگتے ہیں. اگر مسیح آپ کے اندر ہے تو زندگی کا چشمہ آپ کے اندر ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا, آئیے اپنے پڑوس میں دیکھیے, اپنے گھر میں دیکھیے, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو, رشتہ داروں کو دیکھیے کہ کون مسیح کے ساتھ نہیں چل رہا, کون مسیح سے دور ہے, کسے یسوع مسیح کی ضرورت ہے. آئیے اس سال کو قوموں اور امتوں کے لیے نجات کا سال بنا دیں. ہاللیلویا. کون سا سال؟ نجات کا سال بنا دیں. آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں, آپ کو مسیح مل چکا ہے. اب ضروری ہے کہ یہ جو پیالہ لبریز ہو رہا ہے, یہ پیالہ دوسروں تک پہنچے اور وہ بھی اس میں سے لیں, کھائیں اور پئیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتے رہیں. آمین. اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنا, آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے. کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ سنیے, ایک چیز دھیان سے سنیے, غور سے. جب مسیح آپ کے اندر آ جائے گا, آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوگی. اقرار پتہ ہے, وہ بندہ شرماتا ہے, وہ اقرار نہیں کرتا, وہ ڈھیٹ رہتا ہے جسے مسیح کے کفارے کا یقین ہی نہیں ہے. دنیا گناہ چھپاتی ہے, ایماندار گناہ بتاتے ہیں. دنیا چھپاتی ہے, میری کمیاں, میرے گھاٹے, میرے گناہ کسی کو پتہ نہ چل جائیں. او بھائی, جس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں وہ اب کسی کو پتہ چلے یا اسی کو پتہ چلے یا جس کو پتہ چلے, سانو کی, ہمارے تو گناہ معاف ہو گئے ہیں. ہاللیلویا. یہ کہہ رہی ہے اس نے میرے سب کام مجھے, اس کے کام کیا تھے؟ بدکاری,
حرام کاری. اور یہ کہاں جا کر اب ان چیزوں کا بیان کر رہی ہے؟ اپنے ہی گاؤں میں، اپنے ہی پڑوسیوں کے پاس، اپنے ہی رشتہ داروں کے پاس. اور ممکن ہے کہ وہ جو 5 پہلے کر چکی ہے وہ بھی وہیں کہیں آس پاس پھرتے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں گے یہ ایک اور مرد کو ڈھونڈ نکالا ہے اس نے، اسے ایک اور مرد مل گیا ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مرد اس کا نجات دہندہ اس کو مل گیا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. سنیے، اس چیز کو اپنی زندگی میں اس کا جائزہ لیجئے، اس کو آبزرو کیجئے. آپ کو گناہ کا اقرار کرتے ہوئے دقت محسوس ہوتی ہے، مشکل لگتی ہے، پہاڑ لگتا ہے، یا آپ آسانی سے کہیں بھی کھڑے ہو کے اپنے گناہ کا اقرار کر سکتے ہیں؟ ہیلو، شاباش. میں نے ایک بڑی بہترین وہ ویڈیو بنائی، کسی نے پڑھی ہے سوشل میڈیا پہ. ایک باپ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ گروسری سٹور میں جاتا ہے اور وہ ایک بیٹی جو ہے وہ مس بہیو کرتی ہے اور وہ اس کو ٹیچ کرتا ہے کہ تو نے سوری بولنی ہے. اور وہ سٹبرن ہے، وہ کہتی ہے نہیں میں تو سوری نہیں بولوں گی. میں ڈیٹ ہے بہت زیادہ، بٹ وہ آگے پاؤں اٹھاتا ہی نہیں ہے. کہتے نہیں تجھے سوری بولنی ہے. اس کی بہن پاس آتی ہے اور وہ اس کو کاؤنسل کرتی ہے، کہتی ہے نہیں سوری بول دے، چھوٹا سا لفظ ہے، تو بس بول دے سوری. کہتے نہیں بولوں گی. باپ اس کو بڑا کاؤنسل کرتا ہے، صرف ایسے ہونٹ ہلانے ہیں، سوری کرنی ہے، سوری، معافی مانگنی ہے. کہتے نہیں کروں گی. جناب وہ اس وقت تک باپ نے چھوڑا نہیں ہے جب تک اس نے سوری بولی نہیں ہے. سم ٹائمز ہمیں سوری کرنے میں نمونہ بننا ہے. اس لڑکی نے ایک بار سوری کی، لیکن وہ باپ اور اس کی بہن نے کتنی بار سوری کا لفظ بولا اس سے. بٹ اس نے کیا، سوری بولی، اس نے معافی مانگی اس نے ایٹ دی اینڈ. چرچ، اگر مسیح آپ کے اندر ہے تو معافی مانگنا کوئی پہاڑ نہیں ہے. میرے ہر اس گناہ کا جس کا انجام یسوع مسیح کی صلیب ہو چکی ہے، مجھے اسے بتاتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے. ہیلیلویا. نمبر 2، میں یہ نہیں بتا رہا کہ میں ان گناہوں میں پڑا ہوا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میرے گناہ تھے جو معاف ہو چکے ہیں اور مسیح نے مجھے آزاد کر دیا ہے. تو جس گناہ کا انجام مسیح ہو گیا ہے اس کی منادی کوئی بری بات نہیں ہے. یہ عورت یہ اپنے گناہ دے آئی ہے مسیح کو، خرسطس کو ساتھ لے آئی ہے اور اب یہ اس کی منادی کر رہی ہے. بٹ اس کی منادی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا بھی اقرار کر رہی ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. کیوں اقرار کر رہی ہے؟ کیوں اس کا پیالہ اوور فلو ہو رہا ہے، اوور فلو ہو رہا ہے. اس کے اندر سے گند نکل گیا ہے، اس کے اندر سے برائی نکل گئی ہے، اس کے اندر سے لسٹ نکل گئی ہے، اور ابھی اس کی تشہیر کر رہی ہے کہ اس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں. ہیلیلویا. اور سنیے اس کا اثر کیا ہے. 30ویں آیت، وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے. کس کے پاس؟ وہ کہتے دیکھیں تو یہ کون ہے جو سارے کام بتا دیتا ہے. اور دیکھیے ذرا 39ویں آیت لکھے، اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ یسوع پر ایمان لائے. کتنے لوگ؟ شہر کے بہت سارے لوگ، شہر کے بہت سارے لوگ. اور شہر میں 150 10 لوگ نہیں ہوتے، شہر تو شہر ہوتا ہے. شہر میں سینکڑوں لوگ بستے ہیں، ہزاروں لوگ بستے ہیں.
اس ایک عورت کے اقرار نے اس شہر میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے، ریوائول آ گیا ہے، بیداری آ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پیالہ لبریز ہو گیا ہے، اور اس کے اندر سے اب لسٹ نہیں، گناہ نہیں، بدی نہیں، اس کے اندر سے اب مسیح بہ رہا ہے، اور جب مسیح اس کے اندر سے نکل رہا ہے تو ریوائول ضروری ہے، بیداری ضروری ہے، توبہ ضروری ہے، مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ جہاں مسیح ہوگا وہاں ریوائول ہوگا۔ ہاللویا! اس عورت کے وسیلہ سے گاؤں میں بیداری آ گئی ہے، اور بہت سے اسکالرز کہتے ہیں یہ مسیح کے ٹائم کی یا مسیحیت میں یہ سب سے پہلی ایونجلسٹ ہے، سب سے پہلی ایونجلسٹ ہے یسوع مسیح سے۔ جب مسیحیت شروع ہوئی ہے، آپ ایونجلسٹ بننا چاہتے ہیں، آپ مسیح کے پاس لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں آپ کا کردار، آپ کی زندگی پر اثر اور پر تاثیر ہوگی۔ لوگ آپ کے کاموں کو دیکھ کر خدا باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں گے۔ آپ کے کاموں کو اس کا کام دیکھا انہوں نے، کہتے یہ تو پہلے مردوں کے ساتھ پوشیدہ ہو جاتی تھی، لیکن اب کہہ رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک مرد دکھاؤں۔ یہ تو پہلے مردوں کے ساتھ روپوش ہوتی تھی، لیکن اب کہہ رہی ہے آؤ میں تمہیں ایک مرد دکھاؤں، ایک آدمی دکھاؤں میں تمہیں جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں۔ ہاللویا! اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے، جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ، چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا۔ یسوع کو بھی سٹے کروایا انہوں نے۔ ہاللویا! 41ویں آیت، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہتیرے ایمان لائے۔ سنیے، ہم سم ٹائمز جتنے ٹی وی ہیں نا، ان سبوں نے جو ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے پاکستان میں، جس کو تبدیل کرتے ہوئے ٹائم لگے گا، جان مارنی پڑے گی۔ انہوں نے ٹرینڈ یہ سیٹ کیا ہے کہ گواہی جو ہوتی ہے وہ صرف شفا کی ہوتی ہے۔ کس کو شفا ملی ہے آگے آئے گواہی دے، کس کی کمر درد ٹھیک ہوئی ہے آگے آئے گواہی دے، کس کو شفا ملی ہے آگے آئے گواہی دے۔ تو ہم سب نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہو گئی ہے چرچ کی، کہ گواہی جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف شفا کی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے اس عورت نے جو گواہی دی ہے وہ کس بیماری کی گواہی دی ہے؟ کسی بیماری کی گواہی نہیں دی ہے، اس کی کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ یہ گواہی کس چیز کی دے رہی ہے؟ یسوع مسیح کی گواہی دے رہی ہے کہ اس نے میرے سارے کام مجھے، یہ ٹیسٹمونی ہے۔ اعمال کی کتاب میں بھی جو لکھا ہے، روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم میرے گواہ ہوگے۔ وہ گواہی یہ نہیں ہے کہ پیٹ میں گیس تھی اور سر میں گیس تھی اور درد تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور جب میں چرچ میں آئی تو میں ٹھیک ہو گئی۔ یہ میری گواہی ہے، زور کی تالیاں بجائیں اور یسوع کو جلال دیں۔ گواہی کیا ہے؟ تم میرے گواہ ہوگے۔ اور وہ گواہی یہ نہیں ہے کہ تمہیں بیماری سے شفا ملی ہے، وہ گواہی یہ ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح گناہ معاف کرتا ہے۔ مسیح پر ایمان لانے سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ یہ گواہی ہے، یہ ٹیسٹمونی ہے۔ سنیے، یہ عورت جب واپس آئی ہے نا تو لوگ شہر سے باہر نکل آئے ہیں۔ لکھا ہے نا 30ویں آیت میں، پڑھ لیجئے دوبارہ۔ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ سنیے ایک چیز دھیان سے سنیے، یہ لوگ اس لیے شہر سے باہر نکلے ہیں کیونکہ یہ عورت گناہ سے باہر نکل آئی ہے۔ ہاللویا! یہ عورت کہاں سے؟ یہ گناہ کی حالت سے باہر نکل آئی ہے، اور لوگ شہر سے باہر نکل آئے ہیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ ہمارے چرچز میں گناہ، توبہ، ریپینٹنس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خادم خود گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔
خادم خود جکڑے ہوئے ہیں اور ان کی منادی کو شریر نے بے اثر کر دیا ہے، بے تاثیر ہو گئے ہیں، ان کی منادی میں اثر نہیں رہا کیونکہ وہ خود اسی گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ ہوشیاری سے منادی کر بھی لیں تو وہ منادی بے اثر ہوگی، بے تاثیر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی زندگی میں گناہ ہے۔ لوگ کلیسیا لیڈرز کیوں گناہ سے باہر نہیں آ رہے؟ کیونکہ جو ان کا مین لیڈر ہے وہ خود گناہ میں پھنسا ہوا ہے، وہ خود گناہ میں پھنسا ہوا ہے۔ مسیحی کو آنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ آدم سے لے کر اب تک کوئی ایسا مرد، کوئی ایسی عورت پیدا نہیں ہوئی جو بالکل پاک ہو۔ مسیح اس لیے آیا کہ وہ ایک پاک اور اتم قربانی ہے جس نے اپنا بدن پیش کیا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ یہ خود گناہ میں سے نکلی ہے، لوگ پورے کے پورے شہر سے باہر نکل آئے ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، شاید ہمیں منادی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی ایگزامپلز کو بھی سیٹ کرنا ہے۔ آمین۔ اپنی زندگی کی ایگزامپلز کو بھی، آپ کے گھر والے جب آپ کو دعا کرتے، توبہ کرتے، جب آپ کو خدا کے حضور بیٹھے روتے، بائبل پڑھتے، جب آپ کی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، یقین جانیے آپ کو منادی کرنے کی کم ضرورت پڑے گی۔ وہ آپ کے رویے سے مسیح یسوع پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے رویے سے، آپ کے رویے سے۔ کل رات کو ایک کال آئی مجھے، وہ بہن اپنے سسر، اپنی ساس، اپنے شوہر سے بڑی تنگ تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ پاسٹر جی یہ جھوٹ بولتے ہیں تو پاسٹر جی ان کو سمجھائیں۔ میں کہا بہن تو سیالکوٹ میں ہے، میں اسلام آباد میں ہوں، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ اپنے چرچ میں جا کے بات کرو، میں تو دعا کر سکتا ہوں میکسیمم۔ نہیں، آپ دعا بھی کریں اور مجھے بتائیں کہ خیر انسان تھوڑا بہت جھوٹ بول سکتا ہے نا، پر سبب آپ کو تو پتہ ہے کہیں نہ کہیں تو بولنا پڑتا ہی ہے نا۔ میں کہا بہن ابھی تو کہہ رہی ہے کہ تو تنگ ہے کہ تیرا ساس سسر جھوٹ بولتے ہیں، اور ابھی تو ایک دم پینترا بدل گئی ہے کہ تھوڑا بہت تو جھوٹ بول سکتے ہیں نا پاسٹر جی، تھوڑا بہت تو جھوٹ بول سکتے ہیں نا۔ میں کہا بہن توبہ کر۔ ہاں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول یار کتے پاسے کلو بھی جاؤ نا۔ اب وہ ساس سسر کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے، دعائیں کروانا چاہ رہی ہے، توقع کر رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہو، لیکن خود کہہ رہی ہے بس تھوڑا بہت تو جھوٹ بول سکتے ہیں نا۔ اچھا اب اگر میں ہاں میں ہاں ملا دیتا، اس نے اس بات پہ پکی ہو جانا تھا، 1000 لوگوں کو اس نے گواہی دینی تھی۔ نہیں پاسٹر شوکت صدیق نے بھی کہا تھا نہیں تھوڑا بہت تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اب وہ خدا کے خادم ہیں، وہ تو نہیں نا جھوٹ بول رہے، جھوٹ بلوا کے جھوٹ کی گواہی دے رہی ہے۔ تیرا پلا ہو جائے۔ ہم چینج ہوں گے، ہمارا کردار بدلے گا، ہمارے رویے بدلیں گے، ہماری سوچ بدلے گی، ہماری پرسپشنز بدلیں گی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہیلیلویا! ہمارا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اس کو انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کا پیالہ لبریز ہو گیا ہے، اس میں سے اب گناہ کی بدبو نہیں آ رہی، اس میں سے اب مسیح کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ یسوع کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ لوگ شہر سے نکل آئے ہیں اور لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، بلکہ لوگوں نے کہا خداوند ہمارے پاس رہ، اور یسوع 2 دن وہاں رہا خداوند۔ اور آگے جو آخری ریفرنس ہے، آخری حوالہ وہ دیکھ لیجئے ذرا، 42ویں آیت لکھا ہے، اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے۔ کہنے سے مراد جو تو نے یسوع کی باتیں کی ہیں، جو تو نے منادی کی ہے، جو تو نے اس کی تشہیر کی ہے، کہتے اب ہم صرف تیری منادی سے ایمان نہیں لاتے۔ کیسے ایمان لاتے ہیں؟ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ ہیلیلویا! یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ ہیلیلویا! یہ ہمارا نہیں ہے
صرف یہ تیرا نہیں ہے، یہ سامریوں کے گاؤں کا نہیں ہے، یہ منجی دنیا کا منجی ہے۔ ہیلیلویا! ہم جان گئے اور دیکھ لیا ہے کہ یہ دنیا کا منجی ہے۔ ایک عورت کا فیصلہ، ایک عورت یسوع کو لے کر نکلی ہے تو کتنا بڑا ریوائیول آیا ہے۔ چرچ آپ تو یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اگلے سنڈے ایک ایک خاندان کو اور لے کر آئیں؟ پادری صاحب تسی جذباتی کر کے نا اینج کرا لیندے ہو، تیرا پلا، آپ کو پتہ نہیں آسمان پر کتنا بڑا اجر ہے اس بات کا۔ اس عورت کی سٹوری بائبل مقدس میں لکھی گئی ہے، بائبل مقدس میں لکھی گئی ہے۔ آپ کو ان لوگوں کو ریچ کرنا ہے، ان لوگوں تک پہنچنا ہے۔ ہیلیلویا! سنیے، یہ عورت جب واپس گئی ہے نا تو اس کے اندر سے یسوع مسیح ہو کر بول رہا ہے، مسیح اس کے اندر سے ظاہر ہو رہا ہے، مسیح اس کے اندر سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ ایک وجہ ہے، جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا پیالہ لبریز ہوا ہے، لبریز ہوا ہے، لبریز ہوا ہے۔ خدا آپ کو بھی ایسے ہی لبریز کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو کوئی ہلائے گا، کوئی دکھ دے گا، کوئی تکلیف دے گا، اب آپ کے اندر سے آپ نہیں، اب زندگی کا پانی باہر آئے گا، کیونکہ آپ کا پیالہ زندگی کے پانی سے لبریز ہو رہا ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! چرچ میں آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں، آئیے اپنے پیالوں کو مسیح سے لبریز کر لیں، زندگی کے پانی سے لبریز کر لیں۔ آئیں سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہیلیلویا! جیسے بھی خدا کا روح آپ کو ابھارتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور دعا کرنا شروع کیجئے۔ خدا نے یقیناً آپ سے بات کی ہے، کلام کیا ہے۔ 2025 میں آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے کہ آپ کے وسیلہ سے شہر بچائے جا سکیں۔ اس لیے آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے گناہ نکل گیا ہے۔ اس لیے آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے شہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے پیالہ لبریز ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا خاندان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں اور بائیں والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ آئیں، ہمیں انجیل سنائیں، یسوع مسیح کے بارے میں بات کریں اور ہم اس پر ایمان لا کر یہ ڈکلیئر کریں، یہ اعلان کریں، یہ نرسنگا بجائیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، اپنے گناہ کا اقرار کیجئے، معافی مانگیے اس سے کہیے، خداوند مجھے مسیح چاہیے، مجھے زندگی کا چشمہ چاہیے، زندگی کا پانی چاہیے۔ خدا باپ میں منت کرتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے، اور خداوند یہ نہ صرف ہم تک رہے بلکہ ہمارا پیالہ جو یسوع سے زندگی کے پانی سے لبریز ہو رہا ہے، ہم یسوع مسیح کو دوسروں تک لے کر چلیں، ہم اسے شہروں میں اور گاؤں میں لے کر چلیں خدا، اور خداوند ہم بہتےروں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کا سبب بنے، ہم انہیں مسیح سے ملوانے کا سبب بنے۔ ہمارا انکاؤنٹر مسیح کے ساتھ ہوا ہے، ہم لوگوں کا انکاؤنٹر مسیح کے ساتھ کروا سکیں یسوع مسیح کے نام سے خدا۔ اب بیریئرز ٹوٹ جائیں خدا، اب بیریئرز ٹوٹیں یسوع کے نام سے، رکاوٹیں ختم ہو یسوع کے نام سے، اور خدا گنہگار یسوع
यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह के पास आ सके, गुनहगार तौबा कर सके, गुनहगार यीशु मसीह के पास आकर अपने गुनाहों का इकरार कर सके खुदा, और वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए और जिंदगी के पानी की नदियां उनमें से जारी हो जाएं खुदा। ऐ बाप, मेरी दुआ है ये कलाम, ये मैसेज खुदा जो इस हॉल में है और खुदावन जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, हर एक की जिंदगी में एक रिवाइवल लेकर आए खुदा, और इस कलाम के वसीला से तेरे लोगों का प्याला लबरेज हो जाए खुदा, लबरेज हो जाए खुदा। जो कुछ हमारे अंदर है वो निकल जाए और सिर्फ मसीह नजर आए खुदा, यीशु मसीह नजर आए खुदा, यीशु मसीह नजर आए खुदा। अपने साथ वाले के कंधे पे हाथ रखिए और उसके लिए दुआ करना शुरू कीजिए। भाई भाइयों के, बहने बहनों के कंधों पे हाथ रखिए और कहिए कि मेरे भाई का प्याला लबरेज हो, मेरी बहन का प्याला लबरेज हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस यस यस, सबके सब दुआ कीजिए। लबरेज हो, प्याला लबरेज हो, मसीह बहे, जिंदगी का पानी बहे, जिंदगी बहे यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाई तेरा प्याला लबरेज होता है, मेरी बहन तेरा प्याला लबरेज होता है, तो जिंदगी के मालिक का मुनाद है। Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah। तेरा शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र हो। ऐ बाप, तेरे बच्चे इस कलाम के वसीला से तुझ में कायम रहें और तू इनमें कायम रहे खुदा, और तेरे बच्चे इस कलाम को अपनी जिंदगियों में हमेशा जिंदा रखें, और ये कलाम के इनका प्याला लबरेज होता है खुदावंद, इनकी जिंदगियों में एक तहरीक बन जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो लोग बाइबल स्टडी प्लान को लेना चाहते हैं, मैंने इसका एक प्रॉपर वीडियो यूट्यूब पे डाला, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, बहुत ज़बरदस्त। मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें बाइबल रीडिंग प्लान चाहिए। और अभी भी मैं सुबह कुछ लोगों को भेज के आया, मेरे हाल को 20 एक लोग सुबह मैंने फॉरवर्ड किए, और अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे जो नए मैसेजेस थे, मैं देख नहीं पाया उन्हें। मैं बड़ा खुश हुआ, अमेरिका से लोगों ने कॉल किया, सऊदी अरेबिया से मैसेज पड़े हुए हैं मेरे पास +96 कोड के साथ, यूके से लोगों ने अप्रोच किया मुझे, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने अप्रोच किया है और उनको मैसेजेस मैंने फॉरवर्ड किए हुए हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जितना हमारा साउथ पंजाब है, सिंध का जो वो है बेल्ट है सारा, वहाँ से मीरपुर खास से और रहीम यार खान, यहाँ से लोगों ने अप्रोच किया और वो वॉइस नोट पढ़े थे, कह रहे थे पास्टर जी आप हमें बस एक सेट भिजवा दें, एक कॉपी भिजवाएं, हमने अपने चर्चेज़ में इसको वो करना है, प्रिंट करा के हम अपने चर्चेज़ में देंगे, दूसरे चर्चेज़ में भिजवाएंगे। कल रात को मुझे भाई खुरम का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, कहते हैं जी वो बाइबल रीडिंग प्लान दें। खुरम मंजूर पास्टर सफ़ीर के चर्च से हैं। मैंने कहा आपने क्या करना है? कहते हैं हमने भी अपने चर्च में शुरू करना है। कहते हैं हम ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन ये रिटन फॉर्म में हमारे पास नहीं था, तो आप हमें दें, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस पे शौकत सदीक का नाम नहीं लिखा, इस पे मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम सब के सब बाइबल मुकद्दस को तरतीब के साथ बगैर किसी प्रेशर के पढ़ सकें। आमीन। हम शुरू करते हैं जनवरी के महीने में। ऑलमोस्ट हर एक बिलीवर का ये हदफ होता है कि मैंने इस साल में बाइबल पढ़नी है, लेकिन हमें तरीका नहीं पता, तरतीब नहीं पता। हम शुरू करते हैं पैदाइश पहले बाब से। अब पढ़ते आए 4-5 दिन पढ़ा ना,
تو آپ کہہ رہے ہیں بائبل تے ادھی ہو ہی نہیں رہی, میرے کو ادھی نہیں پڑھی گئی تے پوری کی میں پڑھاں گا. وہ کہتے ہیں وہ پائی ہے نہیں میرا کام. اب اس میں یہ جو ترتیب ہے, ایک دن یعنی پہلے دن آپ نے پیدائش پہلا باب, پیدائش دوسرا باب, زبور پہلا باب, متی پہلا باب, یہ ترتیب ہے اس کی. دوسرے دن یہ دن 2 جو لکھا ہے, پیدائش تیسرا باب, پیدائش چوتھا باب, زبور دوسرا باب, متی دوسرا باب. تو اس طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے. اب یہ کیا ہوگا, آپ انڈر پریشر نہیں آئیں گے, آپ ایک ایک دن کو ٹک کرتے جا رہے ہیں, اور روزانہ کے کتنے باب آپ پڑھ رہے ہیں, 4 باب پڑھ رہے ہیں. دوسرا اس کی بیوٹی یہ ہے, آپ کو پتہ نا جب ڈرامے دیکھتے تھے ہم, تو وہ کسی خاص جگہ پہ لا کے ڈرامہ اینڈ کرتے تھے, اور آپ کہتے تھے اما میں نہیں ہو جانا کھوکھے تے سامان لین, میں ڈرامہ ویکھنا ہے. اگلی قسط جو ہوتی تھی, کیوں؟ کیونکہ آپ کو تھا کہ یار یہ ختم جہاں پر ہوا تھا نا, اب دیکھنا ہے ایاز کے ساتھ کیا ہوتا ہے آگے. تو انہوں نے ایسی ڈویژن کی ہے اس کی, یہ جنہوں نے بھی اس کو سیٹ کیا ہے یہ پیٹرن, کہ آپ کیوروسٹی آپ کے اندر رہتی ہے کہ یار اس سے آگے کیا ہوگا. آپ آگے آف کورس پڑھ سکتے ہیں جب آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن جب آپ اسی ترتیب کے ساتھ چلیں گے نا تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. آمین. تو میں آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ ضرور اس کو لے کر جائیے. جنہیں ڈیجیٹل فارم میں چاہیے ان کو واٹس ایپ بھی مل سکتا ہے, آپ واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کیجئے کہ آپ کو بائبل ریڈنگ پلان چاہیے. آپ اسے اپنے جو فرینڈز ہیں, فیملی ہے, ان تک بھی بھجوا سکتے ہیں. جو پرنٹ نہیں کروا سکتے آپ اپنے خرچے پہ انہیں پرنٹ کروا کر دیں, اس کی بھی برکت لیں خدا سے. آپ پیسہ لگائیں گے, خدا اس کا بھی حساب رکھے گا اور آپ کو بلیس کرے گا. یہ 3-4 بچوں نے اس پہ محنت کی ہے, کاشف ہیں اور دونوں ناصر ہیں, سہیل ہے, اور مجھ ادنا سے خادم کی بھی, ادنا سا خادم, اس کی بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ پرنٹ کر کے آپ کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں. ایک بھائی نے پچھلے ویک کچھ روپے بھی دیے کہ آپ اس کو پرنٹنگ میں اس پیسے کو استعمال کریں. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک شہر میں, دوسرے شہروں میں, اور پھر دوسرے ملکوں میں یہ ایک تحریک بن گئی ہے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. ابھی بھی جو یہ درست والا نیا والا لینا چاہ رہے ہیں وہ پلیز نکل کے سامنے آ جائیں. ہم ان کے ہاتھوں میں تھمانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہتے ہیں کہ خدا اس پیٹرن کے وسیلہ سے, اس طریقہ کار کے وسیلہ سے, جو بائبل سٹڈی کا پلان ہے, آپ سب کے سب سال میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ آپ بائبل کو پورا پڑھ سکیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ کسی دوسرے کے لیے لے سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے یا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ پیچھے بھی دے دیں سب کو, پیچھے بھی دے دو بیٹے. اور چاہیے؟ سب کو مل گیا؟ کلیسیا میں بھی اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی پلیز سامنے آ سکتا ہے, اس کو لے لے. اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے, پڑوسی کے لیے لے کر جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ ضرور ایک ایکسٹرا کاپی بھی لے سکتے ہیں. ہاں, شور 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 شور. پریز گاڈ. ایک اور دے دیجئے جی. میں اس چیز پہ سوچ رہا تھا, جب سال کے اینڈ میں آپ سب لوگ اپنے اپنے ان پرچوں کو دوبارہ دیکھیں گے کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا, اور آپ سال کے اینڈ میں بائبل مقدس کو ایک بار مکمل پڑھ پائے ہیں, آپ خود سے اپنے آپ کو دیکھ کے شیشے میں سرپرائز ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے بے ہوش ہو کے گر پڑیں کہ 49 سال ہو گئے میں نے بائبل مقدس کو کبھی نہیں پڑھا, یہ زندگی میں پہلی بار میں نے بائبل مقدس کو ترتیب کے ساتھ پورا مکمل پڑھا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور بے شک اس سب کچھ کا جلال ہمارے خداوند کو ہے. آمین, آمین, آمین. اس پیپر کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے. ہم دعا کریں گے
کہ یہ جو پلان جو اسٹریٹجی آپ کے ہاتھوں میں دی ہے آپ اسے پورا کر سکیں, اس کے ذریعے سے آپ بائبل مقدس کو پورا پڑھ سکیں. میں ریکویسٹ کروں گا کاشف جوزف سے کہ وہ سامنے آئیں اور ہم ان پیپرز کو بھی بلیس کریں گے, اس اسٹریٹجی کو, اور جس نے بھی یہ پیٹرن سیٹ کیا ہے ہم ان کے لیے بھی برکت کو مانگیں گے. سب آنکھیں بند کریں. آپ جو بیٹھے ہیں اپنے دونوں ہاتھ ان لوگوں کی طرف بڑھائیے جنہوں نے بائبل سٹڈی کرنے کا پلان لیا ہے. اے باپ, ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیری شکر گزاری, تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتے ہیں باپ. شکر گزار ہیں خداوند اس موقع کے لیے باپ, اس تحریک کے لیے کہ باپ تو نے خداوند ممکن کیا کہ ہم سب مل کر ترتیب کے ساتھ بائبل مقدس کو مکمل پڑھ سکیں باپ. اے باپ یہ تیرا فضل ہی ہے باپ, یہ تیرے کلام کی گہرائیاں ہیں باپ, جو میرا ایمان ہے کہ جب ہر ایک چیپٹر کو پڑھتے پڑھتے یہ سب بہن بھائی ہے باپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے کہ تیرے کلام کی کتنی گہرائیاں اور سچائیاں ہیں باپ. اے باپ تیرا کلام جو اے باپ ہمارے قدموں کے لیے چراغ, ہماری راہ کی روشنی, ہماری ناف کی صحت ہے باپ. اے باپ میں ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جنہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ اس سال میں بائبل مقدس کو مکمل پڑھنا چاہتے ہیں باپ, اے باپ میں ان پہ تیری برکت کو مانگتا ہوں باپ. میں تیرے خداوندہ روح القدس کی تیری ہدایت کو مانگتا ہوں باپ. اے باپ تیرے خداوندہ بلیسنگز کو مانگتا ہوں باپ کہ خداوندہ ان کے پڑھنے سے نہ صرف ان کے پیالے لبریز ہوں بلکہ خداوندہ یہ دوسروں کے لیے بھی خداوندہ برکت کا باعث بن سکیں باپ. اے باپ تیرے کلام کے پڑھنے سے خداوندہ اے باپ منت کرتا ہوں باپ ان کی زندگیوں میں خداوندہ ایک نئی موومنٹ, ایک نئی تحریک خداوند جنم لے, جو کہ خداوندہ نہ صرف ان کی زندگیوں تک محدود رہے بلکہ ان کے خاندانوں, ان کے بہنوں بھائیوں, رشتہ داروں, عزیزوں, پڑوسیوں اور ان کے کولیگز تک بھی خداوند جائے اور قوموں اور امتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے باپ. اے باپ یہ تحریک یہاں پہ رکنے نہ پائے باپ, یہ صرف محض ایک پیجز لے کے نہ جائیں بلکہ اس موومنٹ کو, اس پیشن کو لے کے جائیں باپ کہ یہ تحریک انہوں نے دوسروں کی زندگیوں میں بھی خداوند ٹرانسفر کرنی ہے باپ. اے باپ ان کو یہ فضل دے کہ یہ اس کو نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اس کی کاپیز کرا کے دوسروں کو بھی دیں تاکہ بہت سے لوگ اس تحریک اور اس موومنٹ میں شامل ہو سکیں, اور 31 دسمبر 2025 کو ہم سب اس پہ باپ نظر ثانی کر سکیں, ریفلیکٹ کر سکیں کہ باپ تو نے ہمیں کہاں سے شروع کیا اور تیرا روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہوا کہاں تک لے آیا باپ. اے باپ شکر گزار ہیں جنہوں نے بھی خداوندہ اس پروگرام کو, اس خداوندہ ڈاکیومنٹ کو ترتیب دیا, ان تمام بھائیوں نے جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا, جنہوں نے اس کی پروف ریڈنگ کی, ایڈیٹنگ کی, جنہوں نے پرنٹنگ کی, ان سب پہ خداوند تیری برکت کو مانگتے ہیں باپ. اور خاص طور پہ ان خاندانوں کے لیے, ان گھروں کے لیے, ان بہنوں بھائیوں کے لیے جو اس کو لے کے جاتے ہیں, ان کے دلوں میں, ان کے ذہنوں میں, ان کے خاندانوں میں تیری خاص برکت, تیرے فضل پر فضل کو مانگتے ہیں. یسوع کے نام مانگ لیتے ہیں, آمین. آمین. اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے پلیز. 2 گواہیاں ہیں. شہزاد خدا کے فضل سے امریکہ سے سلامتی سے واپس آ گیا ہے. 2 اور بچے جمہورے بھی کل کے پرسوں پہنچے ہیں واپس, وہ میرا خیال اگلے سنڈے آئیں گے. شہزاد کے پاس ٹیسٹیمونی ہے. شہزاد کے لیے ممکن ہوا کہ خدا نے فیلاڈیلفیا میں ایک چرچ کا دروازہ کھولا اور شہزاد نے وہاں پر انجیل سنائی. میں شکر گزار ہوں. شہزاد اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہے اور کائنات سیمسن بھی اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی بیٹے سامنے آ جاؤ. مسیح یسوع میں آپ کو سلام. جب مجھے 25 کی ڈیٹ کو وہاں پہ میسج دینے کے لیے کہا گیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے روحانی باپ سے اجازت لی اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ میں میسج دے سکتا ہوں, تو انہوں نے کہا شیور آپ دو. اور جب وہاں میں نے میسج دیا تو خدا کے روح نے بڑا کام کیا. وہاں ایک فیمیل نے اقرار کیا کہ 75 سال ہو گئے ہیں مجھے چرچ آتے ہوئے, لیکن اس طرح میں کبھی نہیں ٹوٹی اور میرے آنسو نہیں بہے. لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ واقعی اس بندے کے ساتھ خدا کا روح ہے اور خدا اس کو توڑتا ہے اور اس کے وسیلے سے دوسرے بھی ٹوٹتے ہیں. اور میں یہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میری روحانی باپ کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے بھی یہی چیز کہی تھی کہ ایک دم خدا کا روح تجھ میں کام کرتا ہے اور تو ٹوٹتا ہے. اور میری دعا ہے کہ تیرے اسی وسیلہ سے
दूसरों को भी यही रूह लपेट में ले। और खुदा ने ये काम किया और मैंने खुदा से यही मांगा है कि इसी तरह खुदा दूसरों को भी मेरे साथ जोड़ता रहे और वो खुदा में टूटते रहें और बनते रहें। आमीन। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। ये कलाम है, ये कलाम है। प्रेज गॉड। जी बेटे। मसीह में आप सबको सलाम। मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। खुदा ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक मुआवजा किया है। मेरी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं और मैं औलाद की बरकत से महरूम थी। बहुत ज़्यादा मैंने प्रेयर्स भी करवाई और डॉक्टर्स के पास भी गई, मतलब कहीं से भी मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही थी। पर खुदा का शुक्र है कि खुदा बहुत बड़े मौज़ात करने की कुदरत रखता है। खुदा ने मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा एक मौज़ा किया। मुझे इवन दैट के एक डॉक्टर ने भी कह दिया था कि तुम जल्दी कंसीव नहीं कर सकती हो। तो मैंने कहा कि खुदावन तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू ही शहंशाहों का शहंशाह है। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, ना मेडिसिन खाना चाहती हूँ। 1 साल हो गया, मैंने मेडिसिन भी छोड़ी हुई हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। पर खुदा का शुक्र है कि मैं चर्च में लास्ट संडे भी आई थी। खुदा पास्टर जी ने मेरे सर पे हाथ रख के बोलता कि तुम्हें ब्लेसिंग मिल चुकी है। पर थैंक्स गिविंग पे मैंने अपना बीज बोया था इसी मकसद के लिए कि खुदावन मुझे इस साल में आने वाले बल्कि साल में मुझे ये चीज़ चाहिए, ये ब्लेसिंग चाहिए। मुझे थैंक्स गिविंग से पहले ये ब्लेसिंग मिली हुई है पर मुझे नहीं पता था। तो मैंने लास्ट संडे प्रेयर करवाई और ट्यूसडे को मैं वैसे ही डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि तुम 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट हो और मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मैं जॉब भी इवन दैट के करती हूँ, बाइक का सफ़र करती हूँ। खुदा ने मुझे पूरे 5 मंथ संभाले रखा, ज़रा भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा बेबी भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। और मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग अता फरमाई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वंडरफुल। खुदा ने बरकत दी है, वो संभालेगा भी और वो आपको माँ और आपको बाप बनाएगा। आमीन। प्रेज गॉड। तशरीफ रखिए प्लीज।